عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، روحانی علاج اور استخارہ۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آزمائشوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور ہر طرح کے حادثات سے، ناگہانی آفات سے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے سلسلے میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ الکریم اس سیگمنٹ میں آج جس صورتوں کا آپ کو بتانا ہے، کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہم ناظرین کو الحمدللہ عز و جل قرآنی کوئی صورت، قرآنی کوئی وظیفہ یا قرآن پاک کی کوئی ایک آیت ہوتی ہے جو بطور وظیفہ مختلف مسائل کے حل کے لیے پڑھی جاتی ہے، مختلف پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم ایک خاص وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ وظیفہ ایسا ہے کہ یہ عشرہ ذو الحجۃ الحرام میں ہم نے پڑھنا ہے، یعنی ماہ ذو الحجۃ الحرام کا جیسے ہی چاند نظر آ جائے تو اس وقت سے لے کر 10 ذو الحجۃ الحرام تک، یعنی پہلا جو عشرہ ہے ماہ ذو الحجہ کا، اس میں ہم نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور وظیفہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، کون سی صورت ہم نے پڑھنی ہے، تو سنیے کہ عشرہ ذو الحجہ میں روزانہ باوضو کسی بھی وقت، یعنی شروع کے 10 دنوں میں کسی بھی وقت سورہ فجر کا پڑھنا یہ افضل ہے۔ جی، سورہ فجر یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، یہ مکمل سورہ فجر۔ اچھا، اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ بے شمار برکتوں کے حصول کا مجموعہ ہے، یعنی اس وظیفے کو پڑھنے والے کو بے شمار دنیاوی اور اخروی برکتیں حاصل ہوں گی ماشاءاللہ۔ کسی بھی وقت باوضو یہ سورہ فجر یہ پڑھنی ہے مکمل، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ اچھا، پھر مزید کیا کیا برکتیں حاصل ہوں گی دیکھیں، اور جو ایسا کرے گا اللہ پاک بروز قیامت اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ اچھا، بخشش و مغفرت بھی فرمائے گا، اور اس کے لیے اس دن کوئی خوف نہ ہوگا۔ تو ایک تو سورہ فجر پڑھنی ہے کسی بھی وقت، کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، آپ کو فجر کے بعد پڑھنا چاہیں فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھنا چاہیں آپ ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھنا چاہیں، مغرب کے بعد پڑھنا چاہیں، عشاء کے بعد کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ روزانہ آپ یہ نمازیں، یہ اپنا سورہ فجر یا پڑھنے کا معمول بنا۔ ایک تو سورہ فجر پڑھنی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہی ذو الحجہ کے 10 دن سورہ والضحیٰ، یہ سورہ والضحیٰ بھی قرآن پاک کے 30ویں پارے میں بکثرت پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا۔ کیسا کمال کا وظیفہ ہے، بخشش و مغفرت بھی ہو رہی ہے، قیامت کے دن خوف بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے نجات بھی عطا فرمائے گا۔ تو کسی بھی صرف 10 دن یہ عمل کرنا ہے۔ ماہ ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں نا، ان کی فضیلت آپ سنیں۔ یہ پہلے تو یاد رکھیے کہ ماہ ذو الحجۃ الحرام یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں نا 12 مہینوں میں سے، ان میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے ماہ ذو الحجۃ الحرام۔ اور اس ماہ ذو الحجۃ الحرام کے بالخصوص اس کے جو پہلے 10 دن ہیں نا، اور پہلے 10 دن اور راتوں کے فضائل بھی آئے ہیں، بلکہ ان 10 راتوں کی فضیلت قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی گئی ہے، اور ان کی قسم بھی ارشاد فرمائی گئی ہے۔ جی، جو پہلے 10 دن ہیں، 10 راتیں جو ہیں، ان کی قسم بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ تو ان 10 دنوں میں خصوصیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ اور ایک اور وظیفہ میں عرض کروں آپ کو، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں یہ کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ وہ کیا؟ سنیے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے نزدیک کوئی دن عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ نہ عظیم ہے، اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اسے محبوب ہے۔ لہذا ان دنوں میں تحلیل
کی کثرت کرو، تحمید کی کثرت کرو اور تکبیر کی کثرت کرو۔ اب تحلیل، تکبیر، تحمید یہ کیا ہے؟ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا، تحمید الحمدللہ پڑھنا اور تکبیر اللہ اکبر۔ تو یہ کثرت کے ساتھ ان 10 دنوں میں یہ وظیفہ بھی ہم جاری رکھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کثرت کے ساتھ یہ بھی اپنے معمولات میں شامل رکھیں، انشاءاللہ الکریم عشرہ ذی الحجہ کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور یہ جو وظائف میں نے آپ کو عرض کیے، ایک تو سورہ فجر پڑھنا، سورہ والضحیٰ بکثرت پڑھنا، اور اسی طرح کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات بھی کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ بلکہ یہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ان کی کثرت کرو۔ اللہ تعالیٰ ماہ ذو الحجۃ الحرام کی ہم سب کو خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے قول شامل کرنے کا، قول شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کس حوالے سے روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی ناظرین کی قول دیجیے۔ میرا بچہ ہے، اس کو دورے پڑتے ہیں نا مرگی کے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اچھا، مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائیں۔ ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جی نیکسٹ کال۔ میری وائف کو 10 سال ہو گئے، چمبل ہے، پاؤں پہ زخم ہے نا، زخم ان میں کبھی پیپ پڑ جاتی ہے، کبھی دانے بن جاتے ہیں، بہت دوائیاں علاج کیے ہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوا، تو برائے کرم اس کا علاج بتا دیں۔ انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام عزیر ہے، میری والدہ کو تقریباً 1 سال ہو گیا میڈیسن سے علاج کرواتے ہوئے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ان کا نام خالدہ ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے نذیرہ بی بی۔ برائے کرم بتا دیں، یہ میڈیکل مسئلہ ہے روحانی، اور میرے چھوٹے بھائی نے دکان بنائی ہے جوتوں کی، کا نام ہے حریر، والدہ کا نام خالدہ۔ برائے کرم کوئی وظیفہ عطا فرما دے روزی میں برکت کے لیے۔ روزی میں برکت کا وظیفہ بھی عرض کرتا ہوں اور آپ کی والدہ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ پاک جمعۃ المبارک کے صدقے آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائیں انشاءاللہ الکریم۔ والدہ کا استخارہ کر کے بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ والدہ کا نام حتیجہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام منظور بی بی۔ طبیعت بہت خراب رہتی ہے، دوائیاں بھی لیتے ہیں پھر بھی کوئی آرام نہیں آتا، جسم میں بے چینی وغیرہ رہتی ہے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام محمد نعمان ہے، میری والدہ کا نام رضیہ بانو۔ میرا استخارہ نکالنے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، گھبراہٹ ہوتی ہے اور سخت پریشانیوں کا شکار ہوں میں ابھی اس وقت، اور بہت زیادہ تنگ دست ہوں۔ اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے، تنگ دستیاں دور فرمائیں، خوشحال ہو جائیں اللہ کرے جلد۔ آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں نعمان بھائی، استخارہ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی جو جملہ مسائل ہے نا، اس کا ایک ہی وظیفہ وہ میں انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آپ کا بھی اور دیگر ناظرین کے بھی انشاءاللہ الکریم استخارے کیے جائیں گے۔ اس دوران ناظرین آئیے دکھاتے ہیں آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت بقاتم العالیہ کا ایک بڑا ہی زبردست پیکیج ہے۔ وہاں کا سب سے بہترین وظیفہ درود پاک کی کثرت کرے، مسجد نبی شریف میں بیٹھا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، نوافل پڑھتا رہے۔ یہ موقع بار بار آتے نہیں۔ وہاں زیارتیں بھی ہیں، زیارت گاہ، سب سے بڑی زیارت گاہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی زیارت گاہیں ہیں، تو وہ اگر کوئی ترکیب بنتی ہے تو زیارتیں کریں، اس کو بھی تفریحاً نہیں عقیدتاً اس کی زیارت کریں، حصول برکت کے لیے زیارت کریں، اور جہاں جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف رکھنا، جہاں جہاں آقا کے قدم گئے وہ ثابت ہے جو جگہ، تو وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف آثار ہیں، چاروں طرف ایسے مقامات ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بلکہ پورا ہی مدینہ قبولیت کا مقام ہے۔ مدینہ کی زمین کا کون سا حصہ ایسا ہوگا جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چومنے کی حرص نہ کی ہو؟ تو ساری جگہ سرکار کے قدموں کے نشان ہیں۔ کسی نے کہا نا، سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے جو اشک میری آنکھ کی پتلی سے گرا ہے۔ تو درود پاک کی کثرت ناظرین یہ ہر چیز کا وظیفہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وظیفہ بھی ہم اپنے معمولات میں شامل رکھیں، اللہ پاک درود پاک کی برکت سے ہماری جملہ بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے، آزمائشیں دور فرمائے، اور بالخصوص حاضری مدینہ کے دوران
اب جیسے بالخصوص ہمارے وہ خوش نصیب عاشقان رسول حجاج کرام جو حج پر گئے ہیں، تو وہاں دوران سفر بھی اور مختلف مقامات پر جہاں دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں پر بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں، تلبیہ بھی پڑھتے رہیں، درود پاک بھی پڑھیں۔ اگر کوئی کسی خاص مقام پر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، وہ دعائیں یاد نہیں ہیں، تو یہی وظیفہ درود پاک کی کثرت، یہ درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم درود پاک کی برکت سے ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ آئیے ناظرین، شامل کرنے لگا ہوں میں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، استخارے بھی الحمدللہ عز و جل ہو چکے ہیں، ان کے جوابات میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمارے یہ ایک اسلامی بھائی تھے، بچے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بچے کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں، تو دیکھیں اس کے دو روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے گا۔ ایک تو یہ کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ الشمس، صحیح ہے نا، سورۃ الشمس، یہ ایک مرتبہ پڑھ کر آپ بچے کے کانوں میں دم کر دیں، یہ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے کرنا ہے۔ اچھا، ایک اور وظیفہ ہے کہ جو عین آپ نے اس وقت پڑھنا ہے کہ جب بچے کو دورے پڑ رہے ہوں، ہوتا ہے نا بعض اوقات جو کیفیت بچے پر طاری ہو جاتی ہے، کسی پر دوروں کی کیفیت طاری ہو چکی ہے، دورے پڑ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریض جو ہے نا وہ اس کے دورے پڑ رہے ہیں، تو عین اسی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کریں گے نا، تو انشاءاللہ الکریم وہ اس کیفیت سے باہر آ جائے گا، دورے پڑنا بند ہو جائیں گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہی سورۃ المؤمنون کی آخری آیات، عین اسی وقت آپ پڑھ کر بچے کے دونوں کانوں میں پھونک ماریں، دم کر دیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ آیات آپ عین اسی وقت پڑھ کر بچے کے کان میں دم کریں، انشاءاللہ الکریم دورے پڑنا بند ہو جائیں گے۔ اور جو سورۃ الشمس والا وظیفہ وہ میں نے عرض کیا، وہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھ کر بچے پر بھی دم کریں، کان میں بھی دم کریں۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، زوجہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ 10 سال ہو چکے ہیں، ان کے پاؤں میں زخم ہیں اور دانے بہت زیادہ ہیں، تو اس کا دیکھیں یا رقیب 3 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ان دانوں پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم یہ دانے وغیرہ گھر والوں کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، عزیر نام آپ نے بتایا تھا اور والدہ کا نام آپ نے خالدہ بتایا تھا، کہ ان کو والدہ کو 1 سال سے علاج کروا رہے ہیں، مختلف میڈیسن بھی ان کی چل رہی ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں ہو پا رہا، اور بھائی کی روزی میں برکت کے حوالے سے بھی وظیفے کا آپ نے کہا تھا۔ تو دیکھیں عزیر بھائی، آپ کی والدہ کا ماشاءاللہ استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کوئی بندش، کوئی جادو، کوئی اثرات وغیرہ ایسا کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات جسمانی بیماریاں آ جاتی ہیں اور جسمانی امراض لگ جاتے ہیں، بیماری کا ہی معاملہ ہوتا ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کیجئے، ڈاکٹر کو بھی چیک کرواتے رہیں، علاج کرواتے رہیں، اور اس کا ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، آپ خود یہ وظیفہ پڑھ کر والدہ پہ دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے والدہ کو بھی پلائیں، 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام، یا حیو یا حیو یا حیو، اے وہ ذات کہ جو زندہ ہے۔ تو یہ وظیفہ پڑھ کر آپ والدہ پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ الکریم آپ کی والدہ جلد صحت یاب ہو جائیں گی، ان کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اور دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا، چلیں اسی کے ضمن میں ایک چیز میں آپ کو اور عرض کروں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے علاج کروا رہے ہیں، اپنا علاج کروا رہے ہیں، اپنی فیملی کا علاج کروا رہے ہیں، لیکن ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں، مختلف دوائیاں ہم نے استعمال کر لی ہیں، مختلف جگہوں پر دکھا لیا، مختلف ڈاکٹرز کو دکھا لیا، لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا۔ تو دیکھیے پہلے تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ ایک جگہ سے لگ کر علاج کروائیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک دن یہاں سے کروایا، ایک دن یہاں سے کروایا، کبھی یہاں سے کروا لیا، کبھی اس کو دکھا دیا، تو یہ تھوڑے تھوڑے دن مختلف جگہوں سے جب کرواتے ہیں نا علاج، تو پھر وہ طبیعت بظاہر فرق نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ یہاں پر میں ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اور بالخصوص ہمارے وہ جو ناظرین جو دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، میڈیسن استعمال کر رہے ہیں، چلو ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے دوائیاں استعمال کرنی، اور اللہ کی رحمت سے جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے نا، وہ وظیفے کی برکت سے وہ دوا جو ہے نا وہ شفا کا ذریعہ بن جائے گی ماشاءاللہ۔ وہ کیا، جب بھی آپ دوا استعمال کریں یا اپنے بچوں کو دوائیاں پلائیں، ہوتا ہے نا دوائیاں کھلانا پڑ جاتی ہیں، تو دوا کھلانے سے پہلے، دوا کھانے سے پہلے
بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، 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 یہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم بفضلہ تعالی وہ دوا و شفا کا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ تو یہ 3 مرتبہ دوا کھانے سے پہلے پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے کہا تھا، اچھا بھائی کا بھی آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے ماشاءاللہ دکان کھولی ہے، روزی میں برکت کا کوئی وظیفہ بتائیں، تو بھائی کو کہیے گا کہ سورۃ الواقعہ روزانہ مغرب کے بعد پڑھا کریں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، ختیجہ نام بتایا تھا، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، روحانی مسائل ان کے ساتھ کچھ آ رہے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، روحانی علاج کے بستے سے آپ تعویذات وغیرہ بھی والدہ کے لیے حاصل کیجئے، اور والدہ کو کہیں کہ روزانہ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں، پانی پر دم کر کے بھی پئیں۔ اس کے بعد ہمارے نعمان بھائی تھے، آپ نے والدہ کا رب رسیہ بتایا تھا، اور آپ نے جو اپنی کیفیت بتائی تھی کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، گھبراہٹ طاری رہتی ہے، اور مختلف قسم کی پریشانیاں بھی ہیں، تنگ دستی کے بھی معاملات ہیں، بے روزگاری کا بھی مسئلہ ہے، تو دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آزمائشوں کا اشارہ ہے آپ کے ساتھ، وقتی طور پر آزمائشیں چل رہی ہیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جملہ مسائل حل فرمائے۔ یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، روزانہ آپ نے 112 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو۔ گھر ماشاءاللہ امن کا گہوارہ بنے گا، گھر میں آپ کی خوشحالی آ جائے گی، گھر میں ماشاءاللہ برکتیں آ جائیں گی، گھر کے آپ کے گھر کے حالات ماشاءاللہ بہت اچھے ہو جائیں گے۔ بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں تو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں لوگوں کا گزارا مشکل ہو رہا ہے، لوگ بڑی آزمائش میں ہیں، اور جو بالخصوص جو مزدور طبقہ ہے، جو اپنے محنت مزدوری کرتے ہیں، ماہانہ بیچارے جن کی آمدنی ایک مخصوص ایک لمیٹڈ جن کے سارے معاملات ہیں، ان کے لیے بڑی آزمائش ہو جاتی ہیں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں، گھر میں ماشاءاللہ خوشحالی آ جائے گی، گھر میں برکتیں آ جائیں گی، 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں حالات بدل جائیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ بس نیت ہماری سچی ہونی چاہیے، ہماری یقین ہمارا کامل ہونا چاہیے، اعتقاد ماشاءاللہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، آپ اس کی پھر برکتیں دیکھیے گا۔ اچھا یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں ناظرین کو، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ میسیجز بھی ماشاءاللہ ناظرین آپ کے کافی سارے یہ آ چکے ہیں، میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی آپ کے میسیجز بھی چند ایک میں شامل کروں، اور ان کے بھی روحانی علاج میں عرض کرتا چلوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ چہرے پر دانے بہت زیادہ نکلے ہوئے ہیں، ہر طریقہ آزما لیا لیکن کچھ نہ ہو سکا، پلیز کوئی روحانی علاج اس حوالے سے بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ دیکھیں اس کے لیے اگر چہرے پر کسی کے دانے نکل آئیں تو آپ 3 مرتبہ یا رقیب اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کریں، اور ہاتھوں پر دم کرنے کے بعد آپ اپنے چہرے پر یہ پھیل لیں، آپ کے چہرے کے دانے۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ داغ دھبے بھی نکل آتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں، مختلف کریمیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے لوشن استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور بظاہر پھر وہ فرق نہیں پڑ پاتا، تو پھر آزمائش ہو جاتی ہے، اور تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں، یا نور، ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نور پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کریں، دم کرنے کے بعد چہرے پر پھیل لیں، تو یہ چہرے کے دانے، داغ دھبے چاہے چہرے پر ہوں یا جسم کے کسی بھی حصے پر ہوں ماشاءاللہ ختم ہو جائیں۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جسم میں بہت زیادہ خارش ہے، الرجی بہت زیادہ ہے، اور اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ آپ یہ آیت مبارکہ نوٹ کیجئے گا، جسم پر اگر کسی کی خارش ہو، الرجی ہو، یا بعض اوقات مختلف قسم کے انفیکشن ہو جاتے ہیں، جلدیں خراب ہو جاتی ہیں، اور جلدوں پر نشانات نکل آتے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ سورۃ المؤمنون کی آیات ہیں،
سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ خارش، الرجی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ میری چند دنوں سے طبیعت بہت ناساز ہے، ڈاکٹر نے پٹھوں کا کھچاؤ بتایا ہے، کافی دنوں سے دوائی بھی استعمال کر رہی ہوں لیکن طبیعت بہتر نہیں ہو پا رہی، جسم میں بھی درد رہتا ہے۔ طیبہ نام ہے۔ اچھا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ تو دیکھیں اس کا ایک میں وظیفہ عرض کرتا ہوں۔ اب پٹھوں میں بعض اوقات کھچاؤ ہو جاتا ہے، بالخصوص یہ جب رات کو سو کر اٹھتے ہیں نا، یہ جو پچھلا حصہ ہوتا ہے نا گردن کا، کندھوں کا، یہاں پر بہت کھچاؤ ہو رہا ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور جسم میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی بھی اس طرح کی تکلیف ہے، اس طرح کا درد آپ کو بھی ہے، تو آپ کو ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، آپ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کے آپ یہ وظیفہ کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم سارا کھچاؤ جو ہے نا وہ کھچتا ہوا چلا جائے گا اور آپ صحت یاب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ الکریم آپ کو جسمانی طور پر بھی طاقت، قوت نصیب ہوگی، صحت مند ہو جائیں گے، آپ کے جسمانی درد ماشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ درد دور کرنے کا خاص وظیفہ وہ کیا؟ درد کے مقام پر ہاتھ رکھیں اور 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی، یہ دعا آپ نوٹ کر لیجیے آپ اپنے پاس نا۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ میرے پٹھوں میں بہت زیادہ کھچاؤ ہوتا ہے، اب آپ یہاں اپنے درد کے مقام پر ہاتھ رکھیں، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، اول اور آخر ایک بار درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ الکریم کیسا ہی درد کیوں نہ ہو وہ درد آپ کا چلا جائے گا اور انشاءاللہ الکریم آپ صحت مند ہو جائیں گے، صحت یاب ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ تو یہ وظیفہ تا حصول شفا آپ نے جاری رکھنا ہے۔ رنگ گورا کرنے کا وظیفہ بتا دیجیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز تہجد ادا کیا کریں، فرائض اور واجبات کی پابندی کریں، نماز تہجد ادا کریں، آپ دیکھیں چہرے پر ایک قدرتی نور آ جائے گا، پھر کسی قسم کے پاؤڈر کی، کسی قسم کی کریم کی، اچھا کسی آپ کو لوشن وغیرہ کی کسی چیز کی حاجت نہیں پڑے گی، یہ اللہ کی عطا ہے۔ بلکہ میں آپ کو عرض کروں کہ اس دن کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جس دن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اس دن کے لیے چہرہ روشن ہو جانے کی دعا کیا کریں۔ جب بھی وضو بنائیں نا ہم تو یہ دعا کیا کریں، اے اللہ میرے چہرے کو اس دن روشن فرما کہ جس دن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن کئی چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، تو اس دن کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ ایک اور میسیج مقدس اتاریہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نیند بہت زیادہ آتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ رات کو سونے سے پہلے آپ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور میسیج ہے کہ میری والدہ کے لیے روحانی علاج بتا دیں، میری امی کو 6 بجے کے ٹائم گھبراہٹ ہوتی ہے اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کا دم گھٹ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ 6 بجے کے وقت یعنی غروب آفتاب کے وقت، عصر اور مغرب کے درمیان شاید اس طرح کی کیفیت ہوتی ہوگی، تو اس وقت آپ والدہ کو کہیں کہ 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پہ بھی دم کر کے پی لیا کریں۔ روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان اس وظیفے کو پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے پئیں، آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم آپ کے والدہ کی گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی یہ دور ہو جائے گی، اور جو اس طرح کی کیفیت ہے نا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دم گھٹ رہا ہے، تو طبیعت میں ایک اطمینان ماشاءاللہ آ جائے گا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ مزید بھی ماشاءاللہ آپ کے میسیجز ناظرین وہ بھی میں شامل کروں گا، لیکن شامل کرنے لگا ہوں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کس حوالے سے استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میرا نام سعید احمد ہے، میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے، گوجرانوالہ شہر میں رہتا ہوں، میں نے باہر جانا ہے، میں نے دیکھنا تھا میں جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا، پلیز صاحب رہنمائی کر کے مجھے بتائیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ استخارہ کرانا ہے، میرا نام محمد ارشد ہے، والدہ کا نام فاطمہ ہے، بی بی ہے، سر کام کے بارے میں کام بند ہو گیا ہے سر۔ جی نیکسٹ کال۔ سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے چھوٹی جی دکان بنائی ہوئی ہے اور اس میں سر لوگوں نے ادھار لیا ہے، لیکن اب تقریباً 2-3 سال ہو گئے لیکن لوگ پیسے نہیں دے رہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا، اس کا کیا حل ہوگا، برائے مہربانی سر اس کا بتا دیں۔ سر میرا نام محمد اشرف، میری والدہ کا نام جمیلہ بی بی، سر اس کا کیا استخارہ کر کے بتا دیں کہ اس کا کیا حل ہوگا۔
اس کا میں ایک وظیفہ آپ کو عرض کرتا ہوں. اشرف نام آپ نے بتایا نا کہ لوگ جو پیسے دبا لیتے ہیں، پیسے پر قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کو ادھار دیا بھائی، اب وہ پیسے دینے کا نام نہیں لے رہا. بزنس میں، کاروبار میں جب پیسے انویسٹ کرتے ہیں، بعض اوقات لوگ پیسے لے کر چلے جاتے ہیں اور دینے کا نام نہیں لیتے. کسی کو قرضہ دیا، اب وہ واپس دینے کا نام نہیں لے رہا. تو چلیں اس حوالے سے ایک مخصوص وظیفہ ہے، وہ میں آپ کو ابھی عرض کروں گا. آپ کو بھی اور دیگر ہمارے ناظرین کو بھی شامل رہیے گا اس سلسلے میں بھی عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کال. میری والدہ بہت سالوں سے بیمار ہے، ان کا ہر جگہ سے علاج کرایا، وہ نہیں ٹھیک نہیں ہو رہی، ان کو ٹائیفائڈ کی بیماری ہے. میری والدہ کا استخارہ کرانا ہے. میری والدہ کا نام اسمینہ بی بی ہے اور میری والدہ کی والدہ کا نام کالو بی بی ہے. جی اگلی کال دیجیے. مجھے اپنی والدہ کے لیے استخارہ کروانا تھا. ان کا نام رضیہ ہے اور ان کی والدہ کا نام منظورہ ہے. تو ان کی طبیعت جو ہے وہ اکثر خراب رہتی ہے کافی ٹائم سے. ابھی ان کا گلے کا کافی مسئلہ چل رہا ہے. ڈاکٹرز کو دکھایا، انہوں نے کہا ان کے کھانے کی جو نالی ہے وہ سکڑ رہی ہے. تو آپ استخارہ کر کے بتا دیں کوئی وظیفہ اس کے لیے جس سے ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے. گلے کے جو بھی جملہ امراض ہیں اللہ کرے وہ جلد دور ہو جائیں. اس کا وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں. اگلی کال دیجیے. محمد انور، والدہ کا نام نذیر بیگم. میرا بلاک فیکٹری کا کام ہے اور کچھ دنوں سے نقصان بہت ہو رہے ہیں. کبھی مشین خراب ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. حالات بہت ٹائٹ ہو رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے استخارہ کروانا تھا. صحیح ہے، استخارہ کرتے ہیں. ابھی آپ کا انور نام آپ نے بتایا نا. جی اگلی کال دیجیے. اختر عباس، والدہ کا نام سکینہ بی بی. مسئلہ یہ ہے ابھی تو میں نوجوان ہوں اور تقریباً 8-10 منتھ سے میری طبیعت خراب رہتی ہے. کبھی معدہ خراب رہتا ہے، پٹھوں کا بھی چھکاؤ رہتا ہے اور رات کو خوف ڈر لگتا ہے اور کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا. اختر عباس، والدہ کا نام سکینہ بی بی. اگلی کال دیجیے. کام کاج کا مسئلہ اتنا ٹیڑھا ہو گیا کہ کوئی کاروبار 3 ماہ ہو گئے، ایک دیہڑی بھی نہیں لگ سکی. تو جس طرف کوئی کام کی چال آتی ہے کچھ نہ کچھ آگے اور رکاوٹ پڑ جاتی ہے. کوئی لے جاتا ہے، میں وہیں لے جاتا ہوں. مشتاق حسین، والدہ کا نام متابو. جی مشتاق بھائی، ابھی آپ کا انشاءاللہ استخارہ کرتے ہیں اور جو نقصانات ہو رہے ہیں، جو کام نہیں لگ رہا ہے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں. نیکسٹ کال. میرا نام جمزید احمد ہے اور میری والدہ کا نام فضیلت بیگم. تو میں جابس کے لیے کافی جگہ ٹرائی کر چکا ہوں، تو کسی جگہ جاب بھی نہیں لگ رہی یا کوئی کاروباری سلسلے میں کوئی کیا کرنا چاہیے، کوئی ہیلپ چاہیے، یہ استخارہ کرانا ہے. صحیح ہے، انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرتے ہیں اور جاب لگ جائے اس حوالے سے وظیفہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. کچھ کالز مزید بھی ہیں ناظرین آپ کی کالز، لیکن میں چاہوں گا کہ ان کے پہلے استخارے کر لیے جائیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کو جو ہے نا ایک پیکیج دکھاتے ہیں نگرانی شورا کا، بڑا زبردست معلوماتی یہ پیکیج آپ دیکھیے تاکہ اس دوران آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں. استخاروں کے بعد پھر انشاءاللہ الکریم آپ کو جوابات بھی بتانے. جی چلائیے گا. ایک شخص 20 سال اپنے رب کی عبادت، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی. عرض کرتا ہے مولا میں نے 20 سال تیری عبادت کی تو میری دعا قبول نہیں فرماتا. یہ کہتے ہی اس کو رب کی رحمت نے تھام لیا، سجدے میں گرا اور سجدے میں گر کر میں رب سے توبہ کرنے لگا، مولا معاف کر دے، میں نے 20 سال عبادت کی. مولا ہمیں تو بھوکا ننگا پیدا ہوا تھا، تن ڈھانپنے کو کپڑا تو نے دیا، پاک ہونے کو پانی تو نے دیا، تیرے ذکر کرنے کو زبان تو نے دی، تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کو قیام کرنے کے لیے قدم تو نے دیے. یہ ساری نعمتیں، ساری سعادتیں اور ساری برکتیں تو مولا تو نے دی ہے. میں نے کیا کیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہ کیا مولا. جو کچھ کیا تیری توفیق سے کیا، تیرے کرم سے کیا، میں تو کچھ بھی نہ کر سکا. مجھے معاف کر دے، میں غلطی پر تھا، مجھے معاف کر دے. غیب سے آواز آتی ہے، بندے تیری 20 سال کی عبادت ایک طرف، اس لمحے بھر کی عاجزی کے صدقے ہم تیری دعا قبول کرتے ہیں اور تیری عبادت بھی قبول کرتے ہیں. سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے، بندہ نیکی نہیں کر سکتا جب تک اللہ پاک کی توفیق نہ ملے. اللہ پاک بس ہمیں گناہ سے سچی توبہ اور عاجزی کی نعمت سے مالا مال فرما دے. جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں. جوابات میں عرض کر دیتا ہوں، جوابات نوٹ کیجئے گا. پہلے تو ہمارے یہ ایک اسلامی بھائی تھے
سعید احمد نام آپ نے بتایا تھا، ماشاءاللہ آپ کا بھی استخارہ ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ بیرون ملک میں جانا چاہ رہا ہوں، بہتر ہے یا نہیں؟ دیکھیں استخارہ کیا گیا، ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ ہے۔ ارشد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ میرا کام بند ہو چکا ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میرا کام کھل جائے، کام چلنا شروع ہو جائے۔ دیکھیں استخارہ آپ کا کیا گیا، آزمائشوں کا اشارہ ہے، قدرتی طور پر ہی رکاوٹیں ہیں۔ آپ نماز فجر کے بعد جو ہے نا تسبیح ملائکہ آپ پڑھا کریں، بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے نا، وہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرے، اللہ کی کرم سے روزگار بھی لگ جائے گا اور اللہ پاک اتنا مالا مال کر دے گا اور رزق میں ایسی برکت عطا فرما دے گا کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ جی نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ آپ یہ پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد، لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے نا۔ اچھا اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ والدہ بہت زیادہ بیمار ہیں، سمینہ نام آپ نے بتایا، کافی ان کا علاج بھی کروا رہے ہیں لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ والدہ کا آپ کی استخارہ کیا گیا تو ان کے ساتھ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ روحانی علاج کے بستے سے آپ بھی تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے والدہ کے لیے، اور یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے، 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر آپ والدہ پر دم کریں۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے والدہ کا نام رضیہ بتایا تھا کہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، گلے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، جو ان کی گلے کی نالی ہے نا یہ سکڑ رہی ہے۔ کہ والدہ کا بھی استخارہ کیا گیا، ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ ہے، اللہ نے چاہا تو جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گے، بہتری کی طرف طبیعت آ جائے گی، کوئی ایسا روحانی مسئلہ بہرحال نہیں ہے۔ ہمت رکھیں، خوب خدمت کیجیے والدہ کی، خوب دعائیں لیجیے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سعادت مند بننا چاہتے ہیں تو آپ خوش دلی کے ساتھ اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے، آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اب آئیں وظیفے کی طرف، اس کے حل کی طرف۔ اب حل کیا، وظیفہ کیا ہے اس کا؟ تو دیکھیں اگر گلے کے جو بھی جملہ امراض ہے نا، گلے کی نالی جیسے سکڑ رہی ہے، گلا خراب ہے، تو اس کے لیے آپ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی والدہ کو پلا۔ آپ کی والدہ بھی چاہیں پڑھ سکتی ہیں تو آپ کی والدہ پڑھ لیں انشاءاللہ الکریم، اللہ نے چاہا تو طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی اور بہت جلد ماشاءاللہ آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ تا حصول شفا اس وظیفے کو جاری رکھیں آپ کی والدہ۔ اور دوسرا یہ کہ روحانی علاج کے بستے سے آپ پہلی فرصت میں رابطہ کریں، اس کے مخصوص تعویذات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، وہ تعویذات بھی آپ حاصل کیجئے گا والدہ کے لیے، انشاءاللہ الکریم والدہ کی طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی۔ ہمارے انور نصیر بھائی، آپ نے کہا تھا کہ میری بلاک فیکٹری ہے اور کچھ نقصانات اس میں آئے دن ہو رہے ہیں، مختلف نقصانات کا سامنا ہو رہا ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں۔ بندش کا اشارہ آ رہا ہے، عملیات کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائیں۔ آپ اپنی فیکٹری کے لیے چاہتے ہیں کہ نقصانات نہ ہوں، پر آزمائشیں نہ آئیں، تو اس کے لیے آپ روحانی علاج کے بستے سے بھی ہمارے رابطہ کیجیے۔ دنیا بھر میں ماشاءاللہ تعویذات دیے جاتے ہیں امیر اہل سنت کے، تو آپ یہ ضرور تعویذات بھی حاصل کیجیے اور فیکٹری کی حفاظت کے لیے بھی تعویذات وغیرہ حاصل کیجیے، انشاءاللہ الکریم نقصانات نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں استخارے میں بھی آپ کے ساتھ اس طرح کے عملیات کا اشارہ آ رہا ہے۔ وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، ایک تو وظیفہ اس کا یہ ہے کہ جو بھی آپ کے استعمال کی چیزیں ہیں نا، جو بھی آپ کا قیمتی سامان ہے اور جتنی بھی آپ کی مشینیں وغیرہ ہیں، تو کوشش کیجئے کہ 49 مرتبہ آپ پڑھیں یا اللہ، پڑھ کر آپ اپنی چیزوں پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم نقصانات سے محفوظ رہیں گے اور ہر چیز کی ماشاءاللہ حفاظت بھی رہے گی۔ تو یہ کر، اور دوسرا یہاں دیکھیں میں عرض کرتا چلوں، اور تمام ہی ناظرین کو میں عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ الحمدللہ عز و جل سلسلوں میں ان پروگرام میں یہ ماشاءاللہ بیان بھی کیا گیا ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ، اگر فرض ہے نا پر زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کی مکمل ادائیگی کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نقصانات نہ ہوں، حادثات نہ ہوں، آفات و بلیات سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ زکوٰۃ اگر فرض ہے اور تو ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، عشر ہمارا بنتا ہے تو ہم عشر بھی نکالیں، راہ خدا عز و جل میں دیں۔ جن کی زمینیں ہیں، جن کے باغات ہیں، تو عشر بنتا ہے تو عشر کی بھی ادائیگی کریں۔ زکوٰۃ اگر فرض ہو چکی ہے تو زکوٰۃ کی بھی مکمل ادائیگی کریں۔ اسی طرح اللہ بھلا کرے صدقہ و خیرات کا بھی سلسلہ جاری رکھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے رزق میں، کاروبار میں ماشاءاللہ برکتیں ہوتی رہیں گی۔ اچھا اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، اختر عباس نام آپ نے بتایا تھا کہ
مختلف امراض میں مبتلا ہوں. دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا, بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. اس کے بعد ہمارے مشتاق بھائی تھے, آپ نے کہا تھا کہ کام کاج میں نقصان ہو رہا ہے, کام بھی نہیں ہے, تو اس کے لیے آپ سورہ واقعہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھا کریں, انشاءاللہ الکریم کام بھی لگ جائے گا, یہ تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی. جہازیب بھائی تھے, آپ نے کہا تھا کہ جاب نہیں ہے, تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے. دیکھیں جب بھی آپ اگر جاب کی تلاش ہو نا, جو ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ملازمت ملنے کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ اوقات مکروہہ کے علاوہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں, اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد یا لطیف 182 مرتبہ 182 ٹائمز یا لطیف 182 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں, ملازمت لگ جائے گی, کاروبار اور انشاءاللہ الکریم جاب آپ کی لگ جائے گی. یہ مزید بھی ناظرین آپ کے میسیجز ہیں, کیونکہ وقت مختصر ہے, اختتام کی جانب چند منٹ باقی رہ گئے. میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی آپ کی یہ روحانی علاج میں عرض کرتا چلوں. یہ ایک میسیج ہے, ابو بکر نام ہے اور ساجد, تو دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے. نواز بھائی نے میسیج کیا ہے. تو دیکھیں استخارہ تو میں نے کر بھی دیا تھا بچے کا, سورۃ البینہ کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ سورۃ البینہ یہ آپ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیں, انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا. میرے ابو میری اور میری بہن کی شادی کے لیے بہت پریشان ہیں, دونوں بہنوں کے رشتے ہوئے ہیں, لیکن سسرال والے شادی کے لیے ابھی نہیں مان رہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ آپ یہ پڑھیں, یا ذوالجلال والاکرام. نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام یہ پڑھ کر دعا کیجیے, انشاءاللہ الکریم جلد ہی شادی ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو. اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے, نام ہے سمینہ اور والدہ کا نام ہے اختری بیگم. بیمار رہتی ہوں, مختلف قسم کے جسم میں بہت سی بیماریاں ہیں, تو اس کے لیے آپ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں, انشاءاللہ الکریم طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی. جسم میں درد رہتا ہے, کوئی وظیفہ بتائیں, یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ ذہن میں الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں, کوئی وظیفہ بتائیں. ہر نماز کے بعد سورۃ الناس آپ پڑھا کریں. میری والدہ کا نام ختیجہ ہے اور والدہ کی صحت بہت زیادہ خراب رہتی ہے, گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں. گھر میں سورۃ البقرہ کی آپ تلاوت کیجیے, انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا. میرے شوہر کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں ہر ہفتے, اور اس حوالے سے بھی کوئی عمل بتا دیجئے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی اثرات وغیرہ ہیں, تو آپ گھر میں ایک تو سورۃ البقرہ کی بھی تلاوت کیجئے, اور یہ اثرات وغیرہ ختم ہو جائیں اس کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر آپ کے شوہر اپنے اوپر دم کریں, انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے کہ ہمیشہ میرے پیٹ میں درد رہتا ہے, پیٹ خراب رہتا ہے, کوئی وظیفہ بتا دیجیے. 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں, انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے طبیعت بہتر ہو جائے گی, پیٹ کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے. ناظرین میسیج آپ کے کافی سارے ہیں, ابھی تو بہرحال رہ گئے, اور کالز بھی آپ کی کافی ساری باقی ہیں. وقت اختتام کی جانب. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے. ہم پر اپنا رحم و کرم فرما دے, فضل فرما دے. دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرما. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. جو قرضوں میں ڈوبے ہیں اللہ قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے. دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آزمائشوں میں ہیں, تکالیف میں ہیں, پریشانیوں میں ہیں, یا اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما. یا اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرما دے. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے, مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی, میسیجز کی, اپنی بیماریوں کا, پریشانیوں کا, تکلیفوں کا بتایا, یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے مولا, تو ہی مسبب الاسباب ہے. یا اللہ پاک سب کی بیماریاں, پریشانیاں, قرضداریاں, گھریلو ناچاقیاں, لڑائی جھگڑے, نفرتیں, عداوتیں, رنجشیں, غلط فہمیاں, بدگمانیاں سب دور فرما دے. یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں, یا اللہ جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں, سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے. بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما دے.
کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔